السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو ٹیکسلا کے خشک میوہ جات کے بارے میں مکمل ویڈیو بتائیں گے کہ خشک میوہ جات جو سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، سردی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، صحت کے لیے کتنے اچھے ہیں اور کون کون سی ورائٹی ان کے پاس موجود ہے۔ المدینہ ڈرائی فروٹ ان کی شاپ کا نام ہے۔ یہاں پر اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، یہ کتنے عرصے سے ڈرائی فروٹ کا آپ کام کر رہے ہیں؟ 15-16 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنا ذرا نام بھی بتا دیں۔ محمد عارف صاحب ہیں جی، 15-16 سال سے ڈرائی فروٹ کا کام ٹیکسلا میں یہ کر رہے ہیں۔ تقریباً تمام قسم کی ورائٹی جو ہے ڈرائی فروٹ کی ان کے پاس موجود ہے اور وہ ساری ورائٹی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، بادام سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھیے ہر قسم کی ورائٹی ہے، آپ کو ساری چیزیں ہم دکھائیں گے 1 بائی 1۔ اور بھی ٹیکسلا پورے میں آپ کو اتنی ورائٹی کہیں بھی نہیں ملے گی جتنی ورائٹی آپ کو یہاں پر ملے گی خشک میوہ جات کی۔ اور یہ بڑی ریلوے پھاٹک کے بالکل قریب ہی ہے، جو روڈ میوزیم کی جانب جاتا ہے، یہ وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ بادام سے شروع کرتے ہیں۔ کتنی قسم کے بادام آپ کے پاس تقریباً ہوں گے؟ 8-9 قسم کی ہوں گے۔ سب سے اچھے کون سے ہوتے ہیں ان میں سے؟ جو کوئی ہے تو دکھائیں۔ یہ بادام ہے جی جو سب سے اچھا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی خاص نام وغیرہ یا خالی کاغذی کہتے ہیں؟ یہ عبدالویدی بادام کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا کیا ویسے ریٹ وغیرہ کیا ہوگا؟ اس کے تقریباً 1150۔ 1150 روپے کا یہ والا ہے جی، اور سب سے اچھے والا یہ بادام آپ کو بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ اخروٹ آپ کے پاس ہوں گے جی، اس میں کتنی ورائٹی ہوگی؟ کتنے؟ فی الوقت جو مال پڑا ہوا ہے 3 ورائٹی ہے، اور اس میں بھی کوئی نام یا کوئی اس طرح خاص کاغذی کہتے ہیں؟ صرف کاغذی اخروٹ پڑا ہوا ہے، چائنا والا بھی نہیں۔ چائنا والا بھی نہیں ہے۔ ادھر زیادہ تر کون سا بکتا ہے، چائنا والا یا جو کھانے کے لحاظ سے ہے وہ پاکستانی؟ وہ پاکستانی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہمارے پاکستان کے کون سے صوبے سے؟ آتے ہیں کہ کوستان اور گلگت۔ کوستان، گلگت وغیرہ سے۔ اچھا، جو حال ہی میں ایک پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا گیا ہے، گلگت بلتستان۔ اچھا، تو بادام کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی اس پنڈی سے آپ لاتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کو بتاتے ہیں جی، یہ اخروٹ ہیں یہ والے۔ اچھا، یہ جو وائٹ چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مکھانے کہتے ہیں جی۔ یہ نکاح میں بھی، ختم شریف میں بھی زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے جی کھوپرا، ناریل، خشک ناریل۔ اس کے علاوہ یہ چھوارے ہیں۔ اچھا، کھجوروں میں ان کے پاس کافی زیادہ ورائٹی پڑی ہوئی ہے، ہر قسم کی کھجور ان کے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ خوبانی ہے۔ اچھا، خوبانی میں بھی کچھ آپ کے پاس مختلف ورائٹیز ہوں گی؟ سب سے اچھی والی یہ کلر ہے۔ اچھا، یہ سب سے اچھی والی خوبانی ہے۔ یہ کون سے علاقے کی ہے؟ یہ کابل سے آتی ہے۔ اچھا، کابل سے آتی ہے، ماشاءاللہ میٹھی ہوگی کافی۔ اور یہ جو اخروٹ پڑے ہوئے ہیں جی، یہ گلگت ہے۔ یہ گلگت والے اخروٹ پڑے ہیں۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ بچوں کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا، یہ بچوں کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ چاٹ بوندی ہے، یہ چاٹ میں ڈالی جاتی ہے، چاٹ بوندی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے سوگی ہے جی، اس کو سوگی کہتے ہیں، یعنی کہ میوے کی قسم ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ میوہ جات ہے۔ اور یہ سونف ہے۔ سونف کے علاوہ یہ وہی چیز جو پہلے آپ نے بتائی تھی۔ اور یہ مونگ پھلی جو ہے یہ تیار حالت میں، ٹھیک ہے۔ ریوڑی وغیرہ یہ بھی کہیں سامنے لگی ہوئی ہے اس میں؟ یہ ذرا دکھا دیں آپ۔
یہ پہلوان ریوڑی ہے. اچھا یہ میرے خیال میں یہاں بہت مشہور قسم کی یہ ریوڑی چپڑ ہے. بازار والوں کی ہے، کوئی بتا ٹھیک ہے. چیز ہے چاکلیٹ چنا چاکلیٹ چنا اس کو کہتے ہیں جی. یہ جناب یہ اس کو چاکلیٹ چنا کہتے ہیں. یہ چاکلیٹ ہوتا ہے چنے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے نا. تو یہ جناب علی اس کا کوئی ریٹ وغیرہ کلو پاؤ کیا ہوتا ہے؟ 400 روپے کلو. یہ 400 روپے کلو ہوتا ہے. اچھا یہ بھی اس کو چاکلیٹ چنا کہتے ہیں. اچھا جی یہ کشمش ہے مکس. اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جی؟ ایک تو سوگی ہو گئی ہے، ناریل ہے، ناریل ہے، خوبانی ہے، مونگ پھلی ہے. اچھا بادام پستہ تو نہیں ہوتا؟ اچھا ایک پنجیری کس کو کہتے ہیں؟ پنجیری وہ کیا خود بنائی جاتی ہے؟ اچھا اس میں 5 قسم کے چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو مکس کر کے پنجیری بنایا جاتا ہے. اچھا یہ جو ہے جی پستہ ہے. یہ جتنے لگے ہوئے ہیں یہ سارے پستے ہیں. یہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں سارے؟ اس میں کوالٹی آتی ہے ہمارے پاس سب سے ٹاپ والا پڑا ہوا ہے. اچھا ٹاپ کوالٹی کا جو ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. بات سنو وہ کش ہے 4 مغز اچھا تھلے کدھر پہ ہے؟ یہ کونے میں پڑا اور 10 ہونا ہے لیڑے کرو. اچھا اچھا جی اس تو علاوہ ایک کاجو ایک پیکٹ 10. اس کے علاوہ یہ چنے ہیں کالے چھولے جن کو ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں. اچھا یہ ہیں جی پتاسے. میٹھے ہوتے ہیں کافی اور کافی عرصے کے بعد میں نے دیکھے ہیں جی پتاسا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہیں جناب روغن تل وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے. اور یہ ہیں جی مرنڈے. ان کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے مرونڈا. اور یہ ہیں جی سورج مکھی کے بیج. آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر نبیل آل اباؤٹ ٹیکسلا کا چینل یوٹیوب پہ. ہر قسم کی ویرائٹی آپ کو یہاں پر مل جائے گی. خشک میوہ جات ٹیکسلا میں آپ دیکھ رہے ہیں محمد عارف صاحب کی شاپ ہے یہ بڑی پھاٹک کے قریب. اچھا یہ مرونڈے وغیرہ بھی ہیں ان کے پاس. یہ جناب نکتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. یہ بھی شاید میٹھی ہوتی ہے. یہ مونگ پھلی ہے جی. خشک میوہ جات کی تمام ویرائٹی آپ نے دیکھ لی ہے. المدینہ ڈرائی فروٹ محمد عارف صاحب یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی شاپ آپ کو دکھائیں گے ٹیکسلا کے حوالے سے. تب تک کے لیے اللہ سننے والے پاکستان زندہ باد.